جس طرح ہمیں سکھانے والے تھے آپ جیسے اور بھی کتنے لوگ تھے جو ہمیں سکھائی فری لانسنگ اور ملٹیپل چیزیں کہ ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو سکھانے والا کون تھا اس ٹائم کہ آپ نے کس کو دیکھ کے اسٹارٹ کیا اور کس طرح موٹیویٹ ہوئے آپ چیزوں کو, مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ جو انسپریشن تھی وہ تو یہ تھی نا کہ سیلف امپاورمنٹ ہونی چاہیے. بٹ اکراس دی بارڈر سنیپس انڈیا اور ایک اور کمپنی تھی, میں اس کا نام بھول گیا, بٹ سنیپس انڈیا, کپل نام تھا اس کے سی ای او کا. آپ نے ایک فرسٹ پروجیکٹ کون سا ون کیا تھا اگر میں یہ جاننا چاہوں, کیونکہ میرے بھی ایک یہ تھی کہ میں نے فرسٹ پروجیکٹ $5 سے اسٹارٹ کیا تھا. $50. صحیح. کمپنی کا نام تھا گیگا بائٹس. صحیح. اور اس کا لوگو ایک سافٹ ویئر تھا سوئفٹ 3D, وہ اینیمیٹ کرتا تھا 3D میں. جی جی. تو سوئفٹ 3D اس طرح سے آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی جو نیا فیچر ابھی فری لانس کی طرف آ رہا ہے زیادہ اپ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ فری لانسرز کولیب کر کے اب ٹیم اپ کر کے کمپنیز بنا رہے ہیں. کہ میں اب فائیور کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, ورنہ میرا بہت بڑا گروپ ہے لرن فری لانسنگ میں. شام سر 500,000+ یوزرز. میں ہر مہینے کی 15 تاریخ کو لوگوں کو مبارکباد دیتا تھا, پرٹیکولرلی فلسطین کے بعد جب یہ رہا. تو میری اگر خواہش ہو نا تو میں تو ادھر بین ہی کرا دوں فائیور. السلام علیکم, ویلکم MTV پوڈکاسٹ. مائی نیم از مسعود طارق اینڈ ٹوڈے آئی ایم ویری گلیڈ کہ میرے ساتھ آج شام سرور موجود ہیں اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے اپنی قیمتی وقت میں سے. تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. ان کے ساتھ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں جو کہ 2019 سے 18 سے ان کی ڈیجی اسکلس کے تھرو اور باقی پلیٹ فارمس کے تھرو ان سے میں کافی چیزیں سیکھی اور اپنا فری لانس کیریئر اسٹارٹ کیا. سو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آپ سے بات کروں گا کہ آپ نے کس طرح اسٹارٹ کیا اور کس طرح سے آپ نے اس چیز کو ابھی تک لے کے چل رہے ہیں. اسٹارٹ بڑا ہمبل تھا. صحیح. نوکری سے نکالا گیا تھا, چھوٹی سی نوکری تھی, اور اس کے بعد سے کسی نے بتایا کہ انٹرنیٹ سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. تو یہ رینٹا کوڈر ایک سائٹ ہوتی تھی, ساتھ ای لانس ہوتی تھی. صحیح. اس پہ ٹرائی کیا, کام نہیں ملا. جی. پھر کسی نے بتایا ITMoonlighter.com جو اب guru.com بن گئی ہے. جی جی. تو IT Moonlighter پہ پھر بڈنگ سٹارٹ کی, وہاں پہ کام آنا شروع کیا. نیور لک بیک. الحمدللہ سروسز وہ بھی سروسز دیں بعد میں جن کا میری ایکسپرٹیز ہی نہیں تھی, لیکن پھر ٹیم ہائر کی کمپنی میں. صحیح. سو وہاں سے جرنی سٹارٹ ہوا اور اب آ کے ایز اے کارپوریٹ CEO انویسٹا. سو اٹس بین اے ویری اسموتھ رائڈ ایکسیپٹ فار 3 years ان مائی لائف, جو کہ رولر کوسٹر تھا. تنگ رہا تھوڑا فائنینشلی, بیکاز میں کنڈر گارڈن فائنینشیل اسکول گریجویٹ نہیں تھا, تو مجھے پتہ نہیں تھا فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی کیا ہے. بٹ لرننگ کرو ہوتا ہے, انسان سیکھتا ہے. یہی ہم سکھاتے ہیں یہاں پہ کہ فائنینشیل مینجمنٹ کرنا سیکھے. یہ ایک لرننگ کرو ہے جسے نیویگیٹ کر. اللہ کا لاکھ شکر. سر آپ نے جب اسٹارٹ کیا تھا آپ کی ایکسپرٹیز کتنی تھی اور کون سی نیش میں آپ کام کر رہے تھے, تو تھوڑا یہ میں جاننا. میں اسکیچ آرٹسٹ تھا. صحیح. تصویریں بناتا تھا. اور اس کے بعد جناب میں نے میکرو میڈیا فری ہینڈ سیکھا, کورل ڈرا سیکھا. پھر اس کے بعد میں گیا فوٹو شاپ پہ. پھر میں گیا السٹریٹر پہ. لوگ پہلے السٹریٹر سے فوٹو شاپ پہ, میں فوٹو شاپ سے السٹریٹر, اور وہاں سے کام سٹارٹ کیا. پھر ایک اڈوبی کا ایک اور میکرو میڈیا کا, بعد میں اڈوبی بن گیا ظاہر. ابھی میکرو میڈیا از ٹیکن بائی اڈوبی. تو فلیش ایک سافٹ ویئر ہوتا تھا, وہ سیکھا. اس میں اینیمیشنز ہوتی تھی, ویب سائٹ کی اسکرپٹنگ ہوتی تھی. اینڈ دین امیج ریڈی ایک ہوتا تھا. فوٹو شاپ سے آپ امیج ریڈی پہ فائل لے کے جاتے تھے اور وہاں سے آپ اس کو ان اے فارم آف اے ویب ٹیبل وغیرہ بنا دیتا تھا امیج ریڈی. سو گرافکس تو میری ٹھیک تھی, اچھی تھی, مطلب مناسب ہی تھی. سر جس طرح ہمیں سکھانے والے تھے آپ جیسے اور بھی کتنے لوگ تھے جو ہمیں سکھائی فری لانسنگ اور ملٹیپل چیزیں کہ ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں, آپ کو سکھانے والا کون تھا اس ٹائم کہ آپ نے کس کو دیکھ کے اسٹارٹ کیا اور کس طرح موٹیویٹ ہوئے آپ چیزوں کو, مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں چیزوں کو؟ جو انسپریشن تھی وہ تو یہ تھی نا کہ سیلف امپاورمنٹ ہونی چاہیے. بٹ اکراس دی بارڈر سنیپس انڈیا اور ایک اور کمپنی تھی, میں اس کا نام بھول گیا, بٹ سنیپس انڈیا, کپل نام تھا اس کے سی ای او کا. تو ای لانس اس زمانے میں, پھر ای لانس بعد میں او ڈیسک بنی, پھر او ڈیسک وقت بن گیا. میں بہت انسپائر تھا اس سے کہ ارلی 2000 میں اس نے 1 million کر لیا تھا USD آن ای لانس.
سر اس ٹائم 2G وغیرہ کا ٹائم تھا یا 3G؟ 2G میکس وغیرہ آئی مین 3DX میکس تو ہمیشہ سے تھا نا, لیکن زمانے کی آپ جو بات کر رہے ہیں, ہاں اس ٹائم کتنا مشکل تھا اس چیزوں کو لرن کرنا یا موٹیویٹ کرنا اپنے آپ کو, یار میں نہیں وہ بڑا آسان کام تھا, بلکہ مجھے لگتا ہے آج مشکل ہے. اچھا کمپٹیشن نہیں تھا نا, صحیح, اٹ واز ناٹ اے سیچوریٹڈ مارکیٹ پلیس, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انٹرنیٹ سے کام ملتا. تو کوئی ایسی اسٹوری نہیں ہے کہ میں کہوں ریگس ٹو ریچز کی اسٹوری ہے. سلور اسپون, بلیسڈ فیملی, ملٹری بیک گراؤنڈ والے سب فوجی, ریٹائرڈ ڈاکٹر. تو چونکہ کمپٹیشن نہیں تھا تو اب ہر چوتھی بڈ میں سے ایک جیت ہی جاتے تھے. ابھی تو آج کے بچوں کے لیے زیادہ ٹف ہے. آپ نے ایک فرسٹ پروجیکٹ کون سا ون کیا تھا, اگر میں یہ جاننا چاہوں, کیونکہ میرے بھی ایک یہ تھی کہ میں نے فرسٹ پروجیکٹ $5 سے اسٹارٹ کیا تھا. $50. صحیح. کمپنی کا نام تھا گیگا بائٹس. صحیح. اور اس کا لوگو ایک سافٹ ویئر تھا سوئفٹ 3D, وہ اینیمیٹ کرتا تھا 3D میں. جی جی. تو سوئفٹ 3D میں اس کا بیج تھا اس کے کلائنٹ کا. گیگا بائٹ سے کمپنی تھی جو IT آؤٹ سورسنگ کرتی تھی, اور اس نے guru.com پہ پروجیکٹ ڈالا تھا. آئی وان اٹ, رمضان کے دن تھے, 1999, $50 اینیمیٹ کیا تھا. سر کس طرح سے آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی جو نیا فیچر ابھی فری لانس کی طرف آ رہا ہے اور نیا ٹیلنٹ ہے, یوتھ ابھی فری لانس کی طرف دیکھ رہی ہے, جس طرح میرا جو ٹائم تھا 2019 سے لے کر 2024 تک میں نے کام کیا. ریسنٹلی میری پروفائل جو ہے نا ڈسیبل ہو گئی ہے, کلائنٹ نے غلط فیڈ بیک دی اور کسٹمر سپورٹ سے بات کر کے میرا اکاؤنٹ بلاک کروا دیا. تو ابھی جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ فری لانس اور ملٹیپل پلیٹ فارمز ہے, وہاں پہ کام کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا. اپ ورک پہ تھوڑا سا بیڈنگ زیادہ, کنیکٹ زیادہ لینے پڑتے ہیں آپ کو, اور آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے اپ ورک کے اوپر, تبھی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں, اچھے کلائنٹ ڈھونڈ سکتے ہیں. فائور پہ بھی اسی طرح آپ کی پروفائل اپروو نہیں ہو رہی انٹرنیٹ کی وجہ سے, پاکستان میں جو حالات ہیں اس وجہ سے بھی, اور پاکستان میں کچھ لوگ کام کو غلط کر رہے ہیں, کم پرائز کے اندر اچھا کام کر کے دے رہے ہیں, وہ بھی ایک مارکیٹ خراب کرنے والی بات ہے تھوڑی سی. اس کے اوپر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ فائور کا بھی جو فری لانس پاکستان میں چل رہا ہے, اور فری لانس مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے یا اپ ہوگی ابھی آگے ریسنٹ نیکسٹ ایئرس میں؟ نہیں, یہ تو بہت زیادہ اپ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ فری لانسرز کولیب کر کے اب ٹیم اپ کر کے کمپنیز بنا رہے ہیں. اچھا, فائور سے ریلیٹڈ نا میرا ایک ہمیں سٹانس ہے جو کہ پچھلے 3 سال سے مختلف ہے. صحیح. اور بڑا پختہ ہو گیا پچھلے 1 سال سے کہ میں اب فائور کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ورنہ میرا بہت بڑا گروپ ہے لرن فری لانسنگ میں, شام سر 500,000+ یوزرز. میں ہر مہینے کی 15 تاریخ کو لوگوں کو مبارکباد دیتا تھا, شہزادیوں تم لوگوں نے لیول 1 لیول 2 اچیو کر لیا. میں نے کرنا ہی چھوڑ دیا. جی جی. پرٹیکولرلی فلسطین کے بعد جب یہ رہا, تو میری اگر خواہش ہو نا تو میں تو ادھر بین ہی کرا دوں فائور. جی جی. اسرائیلی کمپنی. اگر میری خواہش پرسنل دیکھی جائے تو میں نے اس کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دی. پرانی ویڈیوز ہیں جو کہ یوٹیوب پہ پڑی ہیں. پلیٹ فارم کوئی بھی ہو اچھا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے پلیٹ فارم سے باہر نکل جانا چاہیے لوگوں کو. پیپل شوڈ فوکس آن LinkedIn, پیپل شوڈ فوکس آن دیئر ڈائریکٹ برانڈنگ, یعنی ویب سائٹ, اس کی SEO پہ. پھر نیٹ ورکنگ جو پروجیکٹس آپ کو دلواتی ہے وہ ان میچڈ ہے. مثال کے طور پہ آپ کے بڑے بھائی امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو کہا جی میں یہ کام کرتا ہوں, گرافک ڈیزائننگ کا, ویب ڈیولپمنٹ کا, موبائل ایپ کا. آپ کہتے ہیں اچھا چلو میرا بھائی بھی یہ کام کرنا چاہتا ہے, چلو ہم پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے نیٹ ورکنگ, اور پھر بھائی نے کام دے دیا, دوبارہ نہیں آ رہے, ڈالر آ گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں پہ بھی اپنی ویڈیوز میں یہی بولتا ہوں, اور آج کل نیٹ ورکنگ پہ ایمفسس دیں, پرسنل برانڈنگ پہ ایمفسس دیں. LinkedIn کو اگنور نہ کریں, ویب سائٹ ہونی چاہیے, ای میل آپٹن فارم چلائیں, نیوز لیٹر ہونا چاہیے. دنیا بدل گئی, آپ کو بھی بدلنا پڑے گا. میں وہی بات کرنا چاہ رہا تھا, LinkedIn پہ کس طرح سے بھی کلائنٹس کو اپروچ کریں. ہماری ایک پچ بنا لیتے ہیں یار کہ کلائنٹ کو آئے گا, بات کریں گے یا نیٹ ورک بنائیں گے. ابھی آج کل کلائنٹ پہ فیس بک کی طرح کی پوسٹنگ ہو رہی ہے, تو اس پہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اوائڈ کرنا چاہیے؟ آپ ایک LinkedIn ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. سمپل ہے نا, لکیر کا فقیر نہ بنے نا. سمپل ان سینس کہ آپ کی پروفائل ڈپیکٹ کرتی ہے آپ کیا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کی پوسٹ کے ذریعے پتہ لگتا ہے کسی کو بھی کہ آپ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں یا آپ کی اسکل سیٹ ہے, تو بات ختم. اب آپ اگر ہر چیز کو اس کو ایڈورٹیزمنٹ وال بنائیں گے اپنی LinkedIn کی وال کو, تو نو بڈی وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا کام کیا ہے, آپ دراصل حقیقت میں کرتے کیا نا. تو میں اس لیے ایمفسس دیتا ہوں پرسنل برانڈنگ کہ فوکس کریں ایسے کانٹینٹ پہ جس سے دنیا کو فائدہ ہو. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے LinkedIn کو میرج بیورو بنایا ہوا ہے, لوگوں نے ادھر سے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے کہ ایک پروفیشنل پلیٹ فارم ہے, اس کو آپ ادا کر رہے ہیں, تو وہ مجھے بہت بری لگتی ہے وہ چیز. بیوقوف لوگ LinkedIn پلیٹ فارم کو بھی ستیہ ناش کریں گے. فیس بک آلریڈی پولیوٹیڈ اور
ریڈیکیولڈ ہو چکا ہے بائی دا پیپل. ایسی ہے. پلیٹ فارم برا نہیں ہوتا جی, ہم لوگ پلیٹ فارم کو سر لنکڈن کے تھرو میں ریموٹ جابس پہ کام کرتا رہا ہوں, میرے پاس ملٹیپل ریموٹ جابس آتی تھی اور ان پہ میں کانٹریکٹ بیس اور ہارلی بیس کے اوپر لنکڈن کے تھرو کام کرتا تھا. اب وقت پہ بھی نہیں, صرف لنکڈن پہ میرے پاس کلائنٹس آتے تھے, ان کو اپروچ کرتا تھا, ان سے میں میسیج پہ بات کر رہا ہوں اور ان کو میں آؤٹ سائڈ لے کر آ رہا ہوں, ان سے لانگ ٹرم ریلیشن شپ رکھ رہا ہوں. تو وہ ایک میری جو فیلڈ ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کی جو نا لانگ ٹرم چلتی رہتی ہے. اس میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے, اس کو ہم 6 فیسز کے اندر لے کے چلنا ہوتا ہے, ایجائل میتھڈالوجی کے اندر لے کے چلنا ہوتا ہے, اس کو پھر ہم لانگ ٹرم لے کے چل سکتے ہیں. تو وہ کلائنٹ کو آپ کس طرح سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کلائنٹ آیا ہے تو آپ لالچ میں آ کے اسے زیادہ پرائز کوٹ کریں یا آپ ایک دیکھیں یار دونوں کام نہیں. پہلا کام ہی یہ ہوگا جس کو میں کہتا ہوں طریقہ واردات, وہ یہ کہ آپ اس کو کنونس کریں گے وائی یو آر رائٹ سلیکشن فار ہز ٹاسک. وہ تبھی ہو سکتا ہے نا جب آپ اس کو پہلے اپنے کام کے بارے میں بتائیں گے. تو میں تو ہمیشہ گیونگ اوے فار فری, میں اس کا بہت بڑا تائید کرتا ہوں اس کی, اور میں اس کو پریکٹس بھی کرتا ہوں کہ جب تک کوئی آپ کا کام نہیں دیکھے گا, آپ کی بیسٹ پریکٹسز کو جج نہیں کرے گا, آپ کی ٹائم لائنز کو, آپ کی کمٹمنٹ کو آنرڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گا کہ ہاں یہ زبان کا پاس رکھتا ہے, تو کلائنٹ کیوں آپ کو پیسے دے گا؟ اتنی ہی سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے کہ اب وقت پہ ایک پروجیکٹ ڈالو, 10 منٹ میں آپ کو کلائنٹ ایز اے کلائنٹ 50 بڈز مل جاتی ہیں. دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ وچ شوڈ بی ڈفرنٹ فرام واٹ یو ڈو. اچھا, اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں, جس طرح آج کل فری لانس پلیٹ فارمس پہ نا لوگوں کے اکاؤنٹس بین ہوتے ہیں تو وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, ملٹیپل گلیوں میں جاتے ہیں اور ٹریڈنگ کی طرف گزرے ہیں کہ یار وہ بندہ انس علی کر رہا ہے تو میں بھی دیکھ کر سکتا ہوں, یار وہ لڑکا کر رہا ہے, ارجب کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. مطلب ان کے پاس کوئی سیونگس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی ٹریڈنگس میں جا رہے ہیں, شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہیں, اس سے پیسہ ڈبل بنتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, شارٹ کٹس کو اوائڈ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بائی سیلف ڈسپلن, کہ ہر پروسیس کو ایکسپیرئنس کرنا, اس سے گزرنا بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہمارے کامریڈز ہیں, یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز, اللہ ان کو ہدایت دے, خوش رکھے. کچھ ٹائم پہلے شاپیفائی کا ایک سٹارٹ ہوا تھا, اب یہ ٹریڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو شاپیفائی کا تو مزاق ہی ہوتا تھا, میں شاپیفائی سیکھنا چاہتا ہوں. میں شاپیفائی کی تسی سیکھنا ہے بھائی, مطلب ابھی ٹریڈنگ کا دور ہے. تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھنا کرپٹو, مجھے لگتا ہے جیسے بٹ کوائن ہوگا اس پہ بھی آئے. شکر کریں آپ, وہ آج کل ایک وہ نئی مارکیٹ پلیس آئی ہے چینی جاپانیوں کی, ٹیمو یا پتہ نہیں کیا, شکر کریں اس کا کورس نہیں ابھی تک آیا. سر میں نے بھی یہ دیکھو, ابھی میں پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں, تھوڑے عرصے میں آپ کو ایک جے کان شکرے ملے گا جو کہے گا یار میں نے اس کا کورس نکال دیا ہے, ہاؤ ٹو بلک سیل آن ٹیویو اینڈ میک منی in millions. That's how it is, unfortunately. اب دیکھیں نا کہ so we are turning out to be a course oriented society rather than the service oriented society. So وہ اب دیکھیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائے, کچھ کرنا نہ پڑے, کوئی اسکل سیکھنی نہ پڑے. وہ اسکل سیکھنے سے بھاگتے ہیں اور صرف یہ دیکھتے ہیں یار کہ کچھ مطلب ہاتھ بھی نہ چلانا پڑے اور ہمارا صرف پیسہ بنتا رہے. تو اس کے اوپر یہ ہمارے کچھ ہیں, میرے اپنے بھی کچھ ریلیٹیوز ہیں, تو وہ یہ سوچتے ہیں. ان کو میں بڑا سمجھاتا ہوں کہ یار آپ اس طرف نہ جاؤ, آپ اسکل سیکھو. آپ کو جتنا ٹائم لگ رہا ہے, سال لگ رہا ہے, 6 مہینے لگ رہے ہیں, 8 مہینے لگ رہے ہیں, آپ اسکل سیکھ کے پھر آپ ایک سیدھے ٹریک پہ جا سکتے ہو اور اچھی اسکل سیکھ کے آپ کام کو, آپ کو ٹائم مل لگتا ہے, سال لگ جاتا ہے, لیکن کلائنٹ مل جاتے ہیں آپ کو. اس کے لیے آپ پوری محنت. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ ڈھونڈنے کے لیے کس طرح کا کانٹینٹ بنانا چاہیے آج کے ٹائم میں, اور کانٹینٹ مارکیٹنگ کس طرح سے کرنی؟ The best way of growing in business is to educate people. اس کی بہت بڑی مثال آپ کو گیری وی ملتا ہے, اس میں آپ کو نیل پٹیل ملتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اور SEO کی دنیا میں, کہ اس نے بائی ایجوکیٹنگ دی آڈینس ہی اسٹارٹڈ گیننگ کلائنٹس. دیٹس واٹ آئی ایم ایڈوکیٹ آف. میں بھی یہ کرتا ہوں, سارا لنکڈن میرا ایجوکیشن پہ فوکسڈ ہے. اینڈ دا پروسیس آئی گیٹ لیڈس ایوری سنگل ویک. جی الحمد للہ. سر ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز آپ پہلے کرواتے تھے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں آپ نے کافی, آپ کو نالج ہے. تو اس کے اوپر نالج نہیں ہے, میں سرٹیفائڈ ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں. سوری. تو اس کو کس طرح سے ہم مارکیٹنگ کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں؟ بھائی ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو آج کے دور میں ہر ایک کو سیکھنی ہے. صحیح ہے. بیچنا سیکھ جاؤ, کمانا شروع ہو جاؤ گے. اس سلوگن میں بڑے عرصے سے چینٹ کر رہا ہوں. آپ اچھے مین فل اسٹیک ڈیولپر ہو سکتے ہیں, آپ اچھے AI پروگرامر ہو سکتے ہیں, آپ پائتھن پروگرامر ہو سکتے ہیں, AI اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں, ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں. ہر چیز کو, ہر اسکل کو بیچنے کے لیے تو انٹرنیٹ میڈیم پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آنی چاہیے نا, ورنہ محتاج رہیں گے کسی ایسے انسان کے جو آپ کو چونا لگاتا رہے گا اور ایڈورٹیزمنٹ
اور مارکیٹنگ کی مد میں آپ سے پیسے کھاتا رہے گا تو خود کر لیں, کیا مشکل کام ہے. اچھا اس میں نہیں تو ایجنسی بنا لیں. اس میں ایک چیز اور پرسنل برانڈنگ کی طرف میں بات کرنا چاہ رہا تھا تھوڑی سی, کہ اگر کوئی بندہ آن لائن مارکیٹ پلیس میں کام کرنا چاہ رہا ہے اور وہ تھوڑا کیمرہ شائع ہے, کیمرے کے سامنے آنا نہیں چاہ رہا, اور وہ چاہ رہا ہے کہ یار میں اپنے برانڈ کو پروموٹ کروں لیکن وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتا, تو اس طرح کر سکتا ہے کہ یار وہ پرسنل برانڈنگ کی طرف جانا چاہیے اسے یا نہیں جانا چاہیے, مطلب اس طرح میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا. اس کو کارپوریٹ برانڈنگ کی طرف جانا چاہیے. ایک بات میں بتاؤں, پرسنل برانڈنگ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے, اینڈ نہیں ہو سکتا. اچھا کوک کو پرسنل برانڈ ہے, اچھا لیٹ سے کوئی بھی آپ نام لے لیں, مرسیڈیز پرسنل برانڈ ہے, اچھا ٹویوٹا پرسنل برانڈ ہے, سو دیر فور انویسٹا یہ کوئی پرسنل برانڈ ہے نہیں نا. تو یہ کارپوریٹ برانڈ آنے والے وقت میں ایونچولی صفائیس کارپوریٹ برانڈنگ کرے گا. ہمارے بچے کو پتہ نہیں کس حکیم نے لگا دیا, پرسنل برانڈنگ سٹارٹ کر لیتا ہے, اینڈ پہ بھی وہیں تک رہتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہتا ہوں فری لانسنگ آپ کا آغاز ہو سکتا ہے, اختتام نہیں ہو سکتا. تو ایونچولی اٹس یور کارپوریٹ برانڈنگ وچ سفائسز. سو اگر آپ کارپوریٹ, مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کی سوشل اسپیس میں الحمدللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ رب العزت نے بہت عزت سے نوازا, لوگ بہت پیار دیتے. لیکن انویسٹا کو جب ہم نے کارپوریٹ برانڈ بنایا نا, تو اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو مجھے نہیں جانتے تھے لیکن انویسٹا کو جانتے ہیں, اینڈ میں نے انٹروڈیوس دیم, اور کہتا ہوں کہ جی میں یہ ہوں یا میری یہ سوشل پریزنس ہے, تو بڑی سرپرائز ریئیکشنز آتے ہیں. تو کارپوریٹ برانڈنگ جب آپ کیمرہ شائی ہیں اور پرسنل برانڈنگ نہیں کرنا چاہتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ کچھ بھی نہ کریں, کارپوریٹ برانڈنگ کی طرف توجہ دیں. انٹرنیٹ آپ کو پوری اجازت دیتا ہے یہ کام کرنے کے لیے. اچھا انویسٹر کی طرف میں تھوڑا سا آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں ورک چیس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک اپنا پرسنل فری لانس پلیٹ فارم, لوکل پلیٹ فارم بنایا جہاں سے اپنی گگس بنا کے سروسز سیل کر سکتے ہیں, جیسے فائبر والے. ایگزیکٹلی ہم لوگ انٹرنیشنل کو چھوڑ کے ایک لوکل برانڈ کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں اس چیز کے اوپر کافی دیر سے سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ہم نے ورک چیس کو, مجھے ایک کلائنٹ ملا تھا آئرلینڈ سے, اوورسیز تھا وہ, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا مجھے اپ ورک کو فائبر کی طرح کا پلیٹ فارم چاہیے, جتنا آپ پیسے کہو گے میں لگاؤں گا اس کے اوپر, بٹ مجھے اس طرح کا پلیٹ فارم. پھر مجھے کمپٹیشن بتایا سر اتنا کمپٹیشن ہے, اتنی آپ کو مارکیٹنگ کے لیے بجٹ آپ کو چاہیے, پھر آپ اتنا اس طرح سے کمپیٹ کر سکتے ہیں اس کو. سو سر آپ کی جرنی کس طرح سے رہی ورک چیس پہ, ابھی کس طرح سے کام کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ ورک چیس کے 200K یوزرز ہیں. صحیح ہے. اور ڈیلی کا ٹریفک آتا تقریباً کوئی نیا 101 یوزر. اٹ ہیز بگننگ ٹو گرو آن سرچ کنسول آرگینک ٹریفک. ٹھیک ہے. مسئلہ ہمیشہ سے مارکیٹنگ کے بجٹ پہ آتا ہے. انفرادی سطح پہ جب آپ ایک برانڈ چلا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کی سخت جتنی آپ اتنا ہی اسپینڈ کریں گے. یہاں پہ میں اس لیے کہتا ہوں نیٹ ورکنگ اور پارٹنرشپ بہت ضروری ہے. نا ایکسپلورنگ اپرچونیٹیز, اللہ خیر کرے گا, تھوڑے سے میں سب کو پتہ لگے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اچھا سر میں انویسٹر کی طرف آؤں گا کہ ابھی میں پہلے کک سٹارٹ میں کام کرتا تھا, وہاں ایک سیٹ کا میں پے کرتا تھا, اور وہاں بیٹھ کے میں اپنا فری لانس کا جو بھی کام ہوتا تھا 8 آورس وہاں دیتا تھا, اور کک سٹارٹ میں میری اپنی جرنی سٹارٹ ہوئی تھی ورک اسپیس میں. سو ورک اسپیس رفتہ خان جتنے بھی ملٹیپل ورک اسپیسز ہیں, آپ کا کس طرح سے ڈفرینٹ ہے ان ورک اسپیسز سے, اور آپ کیا ایسی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں انویسٹر کے اندر, تو وہ میں جاننا چاہوں گا. میں کمپیٹیٹرس کے بارے میں بات نہیں کروں گا, پر میں ہمیشہ انویسٹا کو کہتا ہوں اٹس دی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ آف آل دی گراؤنڈس, ود ریگارڈس ٹو دی کیپیسٹی, ود ریگارڈس ٹو دی دی فیسلٹی اینڈ ایوری تھنگ. اچھا ایک تو پہلے یہ سمجھ لیں اس بات کو, یہ کنفیوژن کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ صرف کو ورکنگ اسپیس ہے. کو ورکنگ اسپیس چونکہ بریک اینڈ موٹر پریزنسز ہیں پاکستان میں 10 تو لوگوں کو نظر آتا ہے صرف کو ورکنگ اسپیس ہے. ہمارے ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ B2B B2G, بزنس ٹو بزنس, بزنس ٹو گورنمنٹ ہم کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ میں بھی RFPs آتی ہیں, گورنمنٹ میں بھی ٹریننگ اپرچونیٹیز آتی ہیں. تو انویسٹا کے اندر ہم ٹریننگ اپرچونیٹیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, وچ اسینشلی مینس کہ اچھا یہ خواہش میری ہے ایز اے CEO انویسٹا کہ ایسا کچھ آٹو پے سسٹم ہو وتھ کولیبریشن اینڈ اسپانسرس کمنگ ان کہ ہم پاکستان میں فری میں پڑھائیں. اچھا آن لائن تو کرنا یہ کوئی خاص مشکل کام نہیں ہے نا. ہم نے learneasy.pk پہ اب تک الحمدللہ وی ہیو اوور 30,000 رجسٹریشنز دی, اور وہ اسکل سیٹ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہم نے پڑھانا شروع کرا دیا. آپ بات کرتے ہیں AI کی, مشین لرننگ کی, گیم ڈیولپمنٹ کی, سائبر سیکیورٹی کی, ڈیو آپس کی, گوگل ایڈس کی, SEO کی, کانٹینٹ رائٹنگ کی,
فری لینسنگ میں نے خود اے آئی انیبلڈ فری لینسنگ سے. سو دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز از کہ آن لائن ایبسلیوٹلی فار فری ہے. learneasy.pk لوگ جائیں اور سیکھیں اور پڑھیں یار. ایکچوئل چیلنج آتا ہے کہ برک اینڈ موٹر یعنی فزیکل پریزنسز کو ایسا انوائرمنٹ آپ کریٹ کریں کہ وہ لیوکریٹو رہے, ادارے پہ بوجھ بھی نہ بنے, اور اسپانسر کے ذریعے اینڈ یوزر یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فری میں پڑھتا رہے. سو انوویسٹا کا جو کٹنگ ہے نا الانگ سائڈ دی کو ورکنگ اسپیسز, وہ ہے جناب علی ہم اے آئی, بعد میں انشاءاللہ ڈیو آپس, اس کے بعد انشاءاللہ پوری ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کیونکہ بیچنا سیکھ جاؤ کمانا شروع ہو جائے. بٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ ہم پورے پاکستان بھر میں ٹریننگ کرانا چاہتے ہیں. خواہش یہ ہے کہ وہ مفت میں اور اسپانسرز آئیں, بلکہ اس ویڈیو میں یہ بولوں گا اگر اف یو آر ون, ہم آپ کو آؤٹ ریچ دیتے ہیں, کیونکہ ہر پروگرام ہر ٹریننگ انٹرنیٹ پہ جاتی جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ جاتی ہے. امیجن ود یور لوگوز ایز اے اسپانسر ان دا بیک ڈراپس اور پلس اوور دی ویڈیو ایز اے اسپانسر, تو یہ بچہ مفت میں پڑ جائے گا. اور وہ جو میرا خواب ہے نا کہ یہ پورا پاکستان ٹرین ہو فار ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, تاکہ جی سی سی کا جو کوریڈور ہے, چاہے آپ کے ایس اے کی بات کریں, آپ یو اے کی بات کرتے ہیں, یا آپ بات کرتے ہیں قطر کی, دوحہ ان پرٹیکولر, یہاں پہ جب ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں انڈسٹریز میں, تو ہمارا پاکستانی ٹیلنٹ اس گیپ کو فل کرے رادر دین دا نیبر جو ابھی تک کری جا رہا ہے نا. تو ہم کسی سے کم تھوڑی نا. ابھی جائٹیکس میں دبئی میں یو اے ای میں پاکستان کو ایمرجنگ کنٹری کا لیبل ایوارڈ ملا ہے جی. یہ اٹ سیلف از اے مومنٹ آف پرائڈ فار ایوری پاکستانی کہ آئی ٹی میں ہمیں چونکہ مرج ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں اسٹارٹ اپ سرفیس اپ ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں. کل انشاءاللہ یہ ٹرانسلیٹ ہو پائے گا انٹو چپ میکنگ, انٹو انفراسٹرکچر, تو بڑا بہتر ہو جائے گا جی ہر حال سے انشاءاللہ. سر اس میں آپ فری کورسز کی جس طرح بات کریں, اسپانسرڈ کی بات کریں کہ اگر کوئی اسپانسر کرے گا فری کورسز پرووائڈ کریں گے ان کو. ملٹیپل پہلے لوگ کورسز پرووائڈ کرتے رہے, آپ کو جانتے ہیں ان کو, آپ کے تو کولیگز ہیں وہ, بٹ وہ فری کورسز پرووائڈ کرتے تھے تو لوگ زیادہ اس کے اوپر مطلب اٹینشن نہیں دیتے تھے اس چیز کو. میں ویسے اس بات کو مانتا نہیں. اچھا, میں اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہوں پاکستان میں, سیریسلی. میں اگین نو سیلف پریز, پر آپ اسٹیٹس دیکھ لیں نا, میں سب سے بڑی اگزامپل ہوں. میں نے تو نہیں 1 روپیہ چارج کیا, اور آپ دیکھ لیں دا کائنڈ آف رسپانس الحمدللہ وی گیٹ ویئر ایور آئی گو. لوگ پیار کرتے ہیں یار. مجھے پچھلے دنوں ایک بات کس جوان نے کی, لٹرلی آئی ہیڈ واٹری آئیز, کہ آپ ہماری ماؤں کے مسئلے میں زندہ ہیں. جی جی ایسی ہے سر, دعاؤں میں ایسی ہے. تو یہ ایک غلط تاثر ہے کہ فری کی کوئی قدر نہیں ہے. پڑھانے والا بھی کچھ ٹھیک ہوئے نا تھوڑا جہا. ایسی ہے سر, میں نے خود آپ کو میں کچھ کہا بھی نہیں اور کہہ بھی دیا. ایسی ہے, آگے بول. سر اس میں میں خود اس چیز کو گواہ ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھ کے سٹارٹ کی ہے چیزیں, جو نا آپ پھر دیکھ کے سیکھی ہیں. میرا جی ان باکس بھرا ہوا ہوتا ہے, فیس بک, لنکڈن, جی جی, اور یوٹیوب کے کمنٹس اوپن ہے نا, جا کے دیکھ لیں. وہ لوگ ان کو کیا, میں سب کو تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کمنٹ کریں, اور نہ میں نے آج تک کہا ہے. ان کے کمنٹس پڑھیں آپ. الحمدللہ میں اس بات کی ہمیشہ جو ہے نا نفی کروں گا کہ فری کی وقت نہیں ہے. سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں اب جس طرح کورسز کروائیں گے آپ, ان کے کس طرح سے آپ لے کے چلیں گے ان کو ٹریننگز پرووائڈ کرنے کے بعد؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا جی. نمبر 1 ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں فرام ایلیمنٹری یعنی بیسک سے لے کے ایڈوانس تک. ٹھیک ہے. پھر ہم ان کو انڈسٹری کے لائیو پروجیکٹس دے رہے ہیں, پھر ان کو ایک ٹیلنٹ پول میں ڈال رہے ہیں, اور اس ٹیلنٹ پول کو ہم ایز اے انویسٹا پورے پاکستان بھر میں ایڈورٹائز کر رہے ہیں. زبردست سر, یہ تو پھر آگے ہمارے لیے بڑا خوشخبری انشاءاللہ جی, انشاءاللہ اللہ خیر کرے. وائی ناٹ. اے آئی کے اوپر جس طرح آج کل ہر چیز اے آئی سے ہو رہی ہے, وائس بورڈ بن گیا ہے آپ کا, آپ پنجابی میں ہر زبان میں اس سے بات کر رہے ہو اپنے وائس بورڈ, چیٹ جی پی ٹی کا وائس بورڈ جو بھی آیا ہے اے آئی کا. تو اے آئی کس طرح سے ڈینجرس ہے ہمارے لیے؟ میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں ہوں, میں ہر چیز کوڈنگ سے لے کر ایک چیز وہاں سے چیٹ جی پی ٹی سے نکال رہا ہوتا ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, اسائنمنٹ وہاں سے بنا رہے ہوتے ہیں, ہر ایک چیز کو وہاں سے اے آئی کی مدد سے آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یار ہمارے لیے ہیلپ فل تو ہے, بٹ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ وہ ہمارے لیے کتنا ہیلپ فل ہے اور کتنا ڈینجرس ہے؟ ایلان مسک کہتا ہے فار ڈینجرس دین نیوکس. جی, تو وہ تو سیانے ہیں, ہمیں کیا اتنا پتا, لیکن ہاں ڈینجرس تو اس میں کیا بولوں. نہیں آپ اس کو دیکھتے کس طرح فیوچر میں؟ ابھی یہ آگے میں کی دیکھنا وہی سانو دیکھے گا جو دیکھے گا, میں نے اس کو کیا دیکھنا وہی دیکھے گا. ابھی آگے جس طرح روبوٹس آ رہے ہیں, ہر ایک چیز کے لیے اے آئی کام کر رہی ہے, تو انسان کا کیا کام رہ جائے گا؟ انسان کس طرح کام کرے گا؟ مطلب
جب اے آئی نہیں کرنا ہے تو پھر سب کچھ چونٹی کاٹو نہیں, سوال کا جواب مل جائے گا. صحیح. ایموشنس, ایمپتھی, اور یہی سب سے بڑی طاقت ہے. ای کیو, ایموشن کوشنٹ. جس طرح بولا ہے اسی طرح پریزنٹ کرنا, کچھ اور نہ کروا دینا. سمجھ گئے. ای کیو, مشین کو آئی کیو ڈیٹا کی بیس پہ دے سکتے ہو. ایمپتھی, ایموشنس تو نہیں دے سکتے نا. کرائسس میں فیصلہ ایموشنز اور ایمپتھی پہ ہوتا ہے. مشین کو جو فیڈ کر دیا, روبوٹ کو فیڈ کر دیا کہ یہ لیٹ سے, یار اس کے لیے ایک مووی آئی روبوٹ. جی جی, آئی روبوٹ ول اسمتھ کی نا, وہ دیکھیں. صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا مجھے, اور میں بڑا گلیڈ ہوں آپ نے اتنے مطلب مجھے مشکلوں سے ٹائم ملا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.